بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عین الیقین چینل پہ خوش آمدید۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بن گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 انسان دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ بستی بھی دکھاؤں گی جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی تھی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ان پر خدا کی بہت رحمتیں تھیں، اور جب ان پر خدا کی رحمتیں برستی رہیں تو وہ لوگ خدا سے غافل ہو گئے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن کا ادب لازم قرار دے دیا اور حکم دیا کہ اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنی ہیں، مگر ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا، اور ہفتے کو مچھلیاں جب ان حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ پکا کر کھا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ جال جو بنا رکھا ہے، ہفتے کو مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار کو پکڑتے ہو، یہ شکار ہفتے کا ہی ہے، تم پر اللہ کا عذاب ہوگا، تم لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آئے۔ وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 قسم کے گروہ تھے، ایک وہ جو اس گناہ کی شروعات کر چکے تھے، اور دوسرے وہ جو ان کی اصلاح کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن کو اللہ کا خوف تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے بستی کے درمیان میں اینٹوں سے دیوار بنانا شروع کر دی اور اس بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا ڈر تھا، اور دوسرے وہ جو اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو چکے تھے اور گناہ کرتے جا رہے تھے۔ اور رات رات اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور وہ بندر بن گئے۔ صبح جب اللہ کے نیک بندے سو کے اٹھے اور ان کو دیوار کے پار سے کوئی آواز بلند ہوتی نظر نہ آئی تو انہوں نے دیواروں پہ چڑھ کر دیکھا تو سب کے سب بندر بن گئے تھے۔ وہ خوف سے چلانے لگے اور خدا سے معافی مانگنے لگے۔ یہی لوگ اصحاب سبت بھی کہلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اصحاب سبت کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اور سورہ نحل میں یوم سبت کا اور اصحاب سبت کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اصحاب سبت وہ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کے روز شکار کرنے سے اور کاروبار کرنے سے منع کیا تھا۔ سبت کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی سرگرمیوں سے منع کر دیا تھا، ان کو کاٹ دیا تھا، علیحدہ کر دیا تھا، اس لیے ہفتے کے دن کو عربی زبان میں یوم سبت کہا جاتا ہے۔ اصحاب سبت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی تھی، اور قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ ہے وہ بستی جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ اب یہ آزمائش ہے جو کہ ہر امت پر اتاری گئی۔ جس طرح قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حالت احرام میں ہوتے تھے تو اس وقت شکار یعنی جانور ہمارے زیادہ قریب آتے تھے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اصحاب سبت کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمایا کہ جس دن یہ ان پر شکار کرنے کی پابندی ہوتی تھی، اس دن مچھلیاں بھی اچھل اچھل کر زیادہ دریا سے باہر آتی تھیں۔ اسی طرح جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے اپنی آیت، اپنی نشانی قرار دیا تھا اور آزمائش کے طور پہ یہ کہا تھا کہ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو چراگاہ میں چرنے دینا ہے، لیکن انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورے نہ اترے۔ اصحاب صفت کے حوالے سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔